أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب کافر تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کریں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ ان کا توڑ کر رہا تھا، اور اللہ بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ یہ سورہ انفال کی 30 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان عظیم اور انعام، اور صحابہ کرام پر بھی بلکہ ساری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا جو احسان تھا اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے حفاظت فرمائی۔ اسی حفاظتی تدابیر کا تذکرہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کفار کے نردے میں تھے، اور وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں، آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی ناپاک سازشوں اور عزائم سے بچا کر حفاظت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ اس کو ابن کثیر اور تفسیر مظہری نے نقل کیا ہے، اس پورے واقعے کو سورہ انفال کی شروعات کے موقع پر بھی آپ کے سامنے وہ چند باتیں پیش کر دی گئی تھی جو ابتدائی دور اسلام سے متعلق تھی، جو تمہیدی بات میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پروان چڑھایا اور کیسی کیسی تکالیف اور پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ نے برداشت کی اسلام کی خاطر، کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے اور ایذائیں پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ ہجرت کا جو ہے حکم آ گیا اور مسلمان ہجرت کرنا شروع کرے اور مکے سے مدینہ طیبہ آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ اسی دوران کفار کے بڑے بڑے سرداروں نے دارالندوہ، ان کا جو مقام تھا، وہاں پر بیٹھ کر مشورہ کیا۔ اس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی اور شیبہ بھی تھا، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، ابو سفیان، یہ بڑے بڑے جو ان کے جو سردار تھے مکے کے کفار کے، ان تمام لوگوں نے اس میں شرکت کی کہ کس طریقے سے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑھتی ہوئی جو قوت ہے وہ قوت کو ختم کر کے ان کو کس طریقے سے کمزور کر دیا جائے۔ یہ مشورے کے لیے انہوں نے وہ میٹنگ بلائی تھی دارالندوہ میں۔ ہوا یہ کہ جب وہ مشورہ شروع ہو رہا تھا ابھی کہ دارالندوہ کے دروازے پر ایک بوڑھا عرب آ کر کھڑا ہو گیا، جو ابلیس لعین تھا، جو عرب کی شکل بنا کر، ایک بوڑھے کی شکل بنا کر وہاں پر آ گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو، تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ انتہائی اہم مشورہ کرنے بیٹھے ہو، تو میں بھی قومی ہمدردی کے تحت یہاں پر آیا ہوں کہ ممکن ہے کہ میں تم کو کچھ اچھا اور مفید مشورہ دے سکوں۔ میرا تعلق نجس سے ہے، کہا اس نے، وہ ابلیس لعین نے۔ اس طریقے سے وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔
جب مشورے کی محفل شروع ہوئی تو لوگوں نے مختلف رائے دینی شروع کی۔ ہر رائے دینے کے بعد ابلیس لعین کہتا کہ یہ نہیں چلنے والا ہے، یہ بات نہیں چلنے والی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخر کار ابو جہل نے ایک رائے پیش کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو منتخب کر کے اس کو ایک بہترین تلوار اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں رات میں، اور جیسے ہی وہ باہر نکلے ان پر سب کے سب مل کر ایک بار کی حملہ آور ہو جائیں اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ یہ سازش انہوں نے بنائی۔ یہ رائے جب اس نے دی ابو جہل نے، تو ابلیس لعین جو وہاں پر بیٹھا تھا اس نے کہا کہ ہاں یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، ایسا اگر کیا جائے تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس پر ساری مجلس کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، لہذا یہ طے پایا کہ آج ہی کی رات یہ کام کر دیا جائے گا، اس میں کوئی دیری نہیں ہوگی۔ تو کام کرنے کے لیے سب نوجوانوں کو بلا کر ان کو تلواریں دے دی گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے اطراف محاصرہ کر لیے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی یہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ ساری تدابیر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ کیا تدبیریں اختیار کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلا دیا اور کہا گیا کہ بظاہر تم میرے بستر پر سو رہے ہو، یہ تمہارے لیے خطرہ ہے لیکن تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی بھر کے مٹی لیے، اور وہ سارے دشمن جو باہر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے ان کے سروں پر سے ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ایسا انتظام کر دیا کہ اس میں سے کوئی ایک بھی آپ کو نہیں دیکھ سکا، سب کے سب اندھے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ان کی سروں پر سے مٹی ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، اور آپ گھر سے خاموشی کے ساتھ نکلے۔ غار سور پہنچ کر آپ نے وہاں 3 دن پناہ لی، اس کے بعد مدینہ ہجرت کر گئے، یہیں سے ہجری سن شروع ہوتا ہے۔ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت ابن ہشام نے نقل کیا ہے، اس پورے واقعے کو ابن کثیر نے بھی اس کو لیا ہے اور سیر مظہری نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے کر چلے گئے بحفاظت، تو کوئی آنے والا آیا، آ کر وہ لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا یہ کام کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو چلے گئے اور تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر گئے ہیں، دیکھو تو صحیح۔ جب انہوں نے اپنے سروں کو ہاتھ لگایا تو سب کے سروں پر مٹی تھی۔ اندر فوراً جا کر انہوں نے تلاشی لی اور دیکھا کہ بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کیونکہ وہ کروٹ لینے کے انداز سے سمجھئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ واپس آئے نامراد مایوس ہو کر۔ تو یہ جو واقعہ تھا، یہ واقعے کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت فرمائے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی بحفاظت نگرانی میں امن و سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکال کر مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا گیا۔ اس میں ان کفار کی جو 3 رائے تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا، یہاں پر نقل فرمایا ہے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، فرمایا وہ 3 کام کرنا چاہ رہے تھے، ان کی یہ رائے تھی ان کے درمیان کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو شہر بدر کر دیں یا آپ کو قید کر دیں۔ کچھوں نے کہا کہ آپ کو قید کر کے اندر بند کر دیا جائے اور وہیں پر آپ کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو قتل کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو شہر سے باہر نکال دیا جائے تو فتنہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ سبوں کی رائے پر جو ہے وہ رائے کو مقدم سمجھا گیا
کہ سب مل کر ایک بار کی اگر حملہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص قبیلہ تھا، قبیلہ عبد مناف، بنو عبد مناف، تو وہ لوگ آپ کے تعلق سے قصاص نہیں لے پائیں گے، اس لیے کہ سارے قبیلے کے لوگ اس میں ملوث ہوں گے، تو انہیں کیسے بھی جو ہے ان کو یہ مجبور ہونا پڑے گا کہ خون بہا لے کر راضی ہو جائیں، کیونکہ قتل کے بدلے قتل، جو قصاص کا جو قانون ہے وہ تو ان کے اوپر لاگو نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس میں شریک ہوں گے اس قتل میں، لہذا صرف پیسے دینے پر، خون بہاؤ دینے پر جو ہے ان کو لے لینے پر راضی ہو جانا پڑے گا۔ یہ بھی وہ لوگوں کا جو ہے تمام کا مشورہ تھا۔ تو اس میں یہ تینوں باتوں کو بتا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ جو کفار ہیں یہ تو مسلمانوں کے خلاف تدبیریں ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے، یہ شروع سے ہوتا آیا اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حق و باطل کی کشمکش شروع سے جاری ہے اور آخر وقت تک جاری رہے گی، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی تدبیروں کو ناکام بنانے کی تدبیریں کرتے رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومن بندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر یقیناً ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے دشمنان اسلام اور کفار کی جو تدبیریں ان کے خلاف جو چل رہی ہیں، سب سر جوڑ کر ان کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی خاطر وہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہ اس میں فرما دیا گا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سب سے بہترین تدبیریں کرنا والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ لوگ کیا تدبیریں کر سکتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف؟ ان کی تدبیریں تو چھوٹی ہوگی، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیریں بہت بڑی ہوگی اور بہت گہری ہوگی، اس میں اس کو واضح فرما دیا گیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اس کے تعلق سے روایتوں میں بات آتی ہے کہ ایک بدبخت تھا نضر بن حارث، نضر بن حارث نے کہا، یا بعض کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا، کیونکہ اس کا سفر دیگر ممالک میں ہوا کرتا تھا اور وہ یہود و نصارہ سے ملا کرتا تھا، اور وہاں پر ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی اور ان کی عبادت کے طریقے اور ان کے دیگر چیزوں کے بارے میں اس کو اطلاع تھی۔ جب قرآن اس کے سامنے پیش کیا جاتا تو سننے سے انکار کر دیتا اور کہتا کہ یہ کیسا کلام ہے، اس میں تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور کیا ہے۔ جب واقعات پیش کیے جاتے اس کے سامنے، دیگر اقوام کے ہزاروں سالوں پرانے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہوتے تو اس نہیں سنتا اور کہا یہ ایسا کلام تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ لو نشاء قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ایسا کون سی خاص بات ہے اس میں؟ کہتا ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس گزرے ہوئے لوگوں کی داستانی ہے، اس میں قصے پارینہ ہے اور کچھ نہیں اس کے سوا، یہ کہتا۔ صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ اچھا اگر ایسا کلام تم بھی کہہ سکتے ہو تو پھر تم کو کس نے روکا؟ جاؤ لا کر بتا دو۔ جبکہ سارا عرب اس قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھا، اپنی جان و مال، اپنی اولاد، اپنی عزت، سب کچھ۔ تو پھر جب اس میں چیلنج دے دیا گیا اسی قرآن میں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو پھر تم بھی انسان ہو، اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی بنا کر لا لو، اس جیسی ایک صورت بنا کر لا لو کم از کم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو لا لو، تم اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، اس سلسلے میں تم جس قدر مدد لے سکتے ہو لے لو سوائے اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تم اگر کرنا چاہو بھی تو اس کو نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے تمہارے لیے، فوراً فرما دیا گیا۔
اور یہ آج تک ایسا ہی ہوتا آیا ہے، قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ یہ کلام معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پر یہ زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا اور اس کا کوئی توڑ نہیں آ سکتا، اس کے بالمقابل ایک صورت بھی کوئی بنا کر نہیں لا سکتا۔ تو صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ لاؤ پھر تم بھی، اگر تم یہ کہتی ہو کہ ایسا کلام ہم بھی لا سکتے ہیں، اس میں صرف قصے کہانیاں ہیں، تو پھر تم کیوں نہیں لاتے؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں دے پایا۔ جواب نہیں دے کر یہ دعا کر رہا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ واقعی حق ہے تیری جانب سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب نازل کر۔ یہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ واقعی میں یہ کلام آپ کا ہے، اور اگر یہ حق ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے عذاب برسا دے، آسمان سے پتھر برسا دے اور ہم کو ہلاک کر دے، اور کوئی اور دوسرا دردناک عذاب ہم پر نازل کر دے۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا کہ باطل پہ رہتے ہوئے اس کو حق سمجھ رہے ہیں۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو باطل پرست ہیں، باطل پر ہیں، لیکن سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی سچے ہیں، ہم ہی حق پر ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور درست کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان تمام لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ سفر درپیش ہے آج، اور کل سے درس قرآن کا سلسلہ 5-6 دن تک ملتوی رہے گا۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ سفر کی آسانی کے لیے اور سلامتی اور عافیت سے واپسی کے لیے دعا فرمائیں۔